ہمارے ہاں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ہم دین کے قریب جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ نوجوانی میں اس طرف آئے, کس طریقے سے آپ کو یہ جذبہ پیدا ہوا, شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے؟ ایک تو ہے دیندار ہونا, وہ ہم سبھی نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, روزہ رکھ لیتے ہیں, یہ آپ کے اندر شوق کب اور کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیے, میں نے جس معاشرت میں شعور کی آنکھ کھولی, وہاں ارد گرد جو لوگ تھے, میرے اعزاء اقربا, میرے والدین, میرے خاندان کے بزرگ, وہ سب کے سب معاشرے کے اندر دین کی دعوت و ارشاد اور اصلاح کا کام کر رہے تھے, بڑے علماء تھے. میرا تعلق بر صغیر کے ایک مشہور و معروف علمی خانوادہ ہے, جس کے چشم و چراغ مولانا بنوری ہیں, جنہوں نے آپ کے علم میں ہے بہت بڑا بر صغیر کے اندر دین کی خدمت کی. مولانا انور شاہ کاشمیری کے وہ شاگرد تھے. اس طرح مولانا تحسین صاحب, ہمارے پھپھا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب, اور پورا خاندان ہی دین کی دعوت سے, خود ہمارے دادا مولانا اسحاق الوی صاحب دیوبند کے فاضل تھے, ان کے والد صاحب اسماعیل جی. تو یہ سب کے سب جو لوگ تھے, جو خاندان تھا, وہ اصلاً علماء کا خاندان تھا. میرے والد تک بات آتے آتے تھوڑا سا تبدیلی آئی, اور وہ دنیا کے جو امور ہیں اور جو جدید تعلیم ہے اس کی طرف ان کا التفات ہو, اگرچہ خود بھی بہت دیندار آدمی تھے. لیکن بچپن سے میں نے ایک ماحول دیکھا, اور اس ماحول نے مجھ پر اثر بھی پیدا کیا. اگرچہ میرے گھر میں کوئی دوسرا آدمی, میرے بہن بھائیوں میں اس فیلڈ میں نہیں ہے, رشتہ دار ہیں سارے, والد نے سب کو جدید تعلیم دلوائی, لیکن میری جو انسپریشن دین کی طرف آنے کی بنی اصلاً, وہ اپنے خاندان اور اپنے اس مذہبی پس منظر سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت نے بہت ہی کم عمری میں شاید اس وقت 8 یا 9 سال کا ہوں گا, جس وقت میں نے ان کے بیانات سننے شروع کیے, اور ان کی جو مختلف تقاریر تھیں ان سے استفادہ کیا, اجتماعات میں جانا شروع کیا کراچی کے اندر. تو تبلیغ کے پس منظر سے میرے اندر یہ رمق پیدا ہوئی, اور چونکہ خاندان میں سب علماء ہی تھے تو اس نے پھر اس کو جلا بخشی, یعنی وہ افروزی ہوئی وہاں پہ. لیکن پھر مولانا سے ایک زمانے میں تعلق بھی رہا, ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا اندرون سندھ کے اندر, مختلف جو دعوتی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں, خود تبلیغی جماعت میں بھی وقت گزارا. تو اس سے پھر یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اب مجھے اپنے ہی جو آباء اور اسلاف ہیں ان کے طریقے پہ دین کی طرف آنا چاہیے. تو والد صاحب کا ایک بہت اصرار تھا کہ جب تک جدید تعلیم مکمل نہ ہو, براڈ بیس ایجوکیشن نہ ہو, تمہارا ورلڈ ویو نہ بنے, اس وقت تک تم دین کے بھی اچھے عالم نہیں بن سکتے. تو انہوں نے پوری کوشش کی, ہمیں زبانوں کا تعارف کرایا, دنیا کا تعارف کرایا, علوم کا تعارف کرایا. میں نے ICS کیا کمپیوٹر سائنسز میں, اور پھر اس کے بعد میں دین کی تعلیم کی طرف آیا. اور دین کی تعلیم میں بھی آنے کے لیے اپنا ادارہ موجود تھا, اپنے رشتہ دار موجود تھے, لیکن والد صاحب نے اور میں نے انتخاب جامعۃ الرشید کا کیا. اور میں جامعۃ الرشید میں 4 سال پڑھا, اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا, 2 سال وہاں مختلف مدرسوں میں پڑھا. اور پھر غامدی صاحب کی فکر کی طرف التفات ہوا, اس سے کچھ ابتدائی طور پر جب تعارف ہوا. معذرت آپ کی بات کر لوں گا, تعلیم آپ نے پھر مکمل کی درس نظامی یا میں نے 6 سال پڑھی؟ 6 سال کی درس نظامی کی تعلیم پڑھی. اور اس تعلیم کے دوران اصل میں زندگی میں کچھ بڑے حوادث رونما ہوئے, اور مجھے کراچی بھی چھوڑ کے جانا پڑا, کیونکہ کراچی کے حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ میں اپنے خیالات کی وجہ سے وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا. اور پھر اسلام آباد میں نے 2 سال مزید پڑھا مدرسے میں. اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ فکری اضطرابات تھے, جس کی وجہ سے آپ سوال کریں گے تو آگے زیر بحث آ جائیں گے وہ کیا اضطرابات تھے. لیکن پھر میں 2010-11 میں غامدی صاحب کے پاس ملیشیا چلا گیا, اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی کے نام سے, مدینہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا, وہاں میں نے پھر 4 سال مزید تعلیم حاصل کی. اور پھر کم و بیش پچھلے 15 سال سے میں غامدی صاحب کی جو موومنٹ ہے, تحریک ہے, ان کے ادارے ہیں, ان سے وابستہ ہوں, اور اپنے بھی علم و تحقیق کا کام کرتا رہتا ہوں.